جو کچھ پروجیکٹ تو وفاق کے، وفاق آپ اتحادی سارے نصیب میں یعنی بانجھ ہے، یہ بانجھ انفرٹائل ہے، ان کے بطن سے کوئی منصوبہ نہ پیدا ہوا اور ہوگا بھی تو وہ بڑا نہیں ہوگا۔ ایم کیو کیسے دیکھ رہی ہے آپ کا کام سوال کرنا، آپ نے پوچھا سر آپ جو کہ حکومت کے اتحادی ہے، حکومت کی کارکردگی سے آپ خوش ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو ابھی بہت سارے چینلز پہ یہ بات کہی کہ پوری دنیا میں ایک مرتبہ پھر ایک بے چینی اضطراب کی لہر اٹھ رہی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے وہ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے، اور پھر ایک شہر جو چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی جس کے لیے آپ کہتے ہیں، اگر اس شہر کو 18 سالوں سے صرف حکومت سندھ کے جو صوبائی وڈیرے جاگیردار ہیں ان کی جو طرز حکمرانی ہے، جو بدترین ہے، جو کرپٹ ترین ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور جبکہ وہ شہر آپ کو 60-65% ریونیو محاصل اور ٹیکس دیتا ہے اور 50% سے زیادہ ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، تو اگر اس شہر کا یہ حال ہوگا تو جو مارکائے حق کے بعد 2025 میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، سر اٹھا کر ہم چل رہے ہیں پوری دنیا میں، ہمارے ہرے پاسپورٹ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے، تو دیکھیں اب ہم مارکائے معیشت کی طرف جائیں گے۔ 2026 کو ایم کیو نے تو مارکائے معیشت کا سال کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ کراچی بچاؤ مہم ہم نے شروع کی ہے۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، لیکن اب تو یہ حالات اس نیچ پہ چلے گئے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا، تو کراچی کیونکہ پاکستان کی تعمیر ترقی کراچی کی تعمیر ترقی سے چھوڑی ہوئی ہے، پاکستان کا جو ہے وہ مضبوطی اور استحکام وہ کراچی سے وابستہ ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کراچی کی بقا اور سلامتی کے ساتھ نتھی ہے، تو پھر اس کے بعد کراچی کو اب نظر ایک نیشنل کنسنسس ہو، اس پہ ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف سوشل ڈیولپمنٹ ہو، چارٹر آف ڈیموکریسی کو ریوزٹ کیا جائے، یہ سب کر کے کراچی جو ہے وہ قومی ایجنڈے میں اب جو ہے وہ ترجیحی بنیاد پر سب سے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اگر کراچی کو نظر انداز کیا تو اس کے ساتھ کوئی ہدف نہ معیشت کا نہ سماجی ترقی کا کوئی ہدف بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سر پولیٹیکل سپیس کریٹ ہوئی ہے، ایم کیو کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں، لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے زخموں پہ اگر مرہم کوئی رکھ سکتا ہے تو وہ ایم کیو پاکستان، ان کے بنیادی مسائل کو اب تک بھی پوری ایم کیو کی تاریخ میں جب سے ایم کیو کو کئی بار ہٹایا گیا، کسی اور کو لایا گیا، تجربہ کیا گیا، لیکن آج کراچی کی سڑکوں کی حالت بد سے بدتر ہے، آج وہاں ابلتے گٹر جگہ جگہ، وہاں جو نکاسی آپ کی جو جس طرح رساؤ ہے، جو لیکیج ہے اور جو پانی کی شارٹیج ہے، ان ساری چیزوں کو لے تو ایسا لگتا ہے کہ 5000 سال پرانا کوئی شہر نکلا ہے کھدائی کے دوران، جیسے منجدوڑو ہرپا، لیکن وہاں کوئی زندہ انسان نہیں نکلے۔ یہ وہ شہر ہے جو قدیم شہر نکلا ہے 5000 سال پرانا، جس میں 4 کروڑ زندہ عوام نکلے ہیں۔ بھائی اب تو اس کا قصوروار اور ذمہ دار کون ہے؟ اس کا قصور ذمہ دار وفاقی حکومت بھی ہے، لیکن زیادہ صوبائی حکومت 18ویں ترمیم کے بعد، جب سے 18ویں ترمیم انہوں نے ملی ہے، انہوں نے تو صرف کراچی کے ساتھ بدلے لیے ہے کہ کراچی نے انہیں ووٹ کیوں نہیں دیا، اور پھر زبردستی یہ دکھانے کے لیے کراچی ہمارے ساتھ آ گیا بغیر کوئی کام کیے ہوئے۔ کراچی میں K4 ان سے مکمل نہیں ہوا، صوبائی حکومت سے وابڈا کو دینا پڑا، وفاق ریڈ لائن ان سے مکمل نہیں ہو رہی، اس کی کوئی تاریخی تکمیل نہیں ہے۔ اسی طرح کریم آباد کا انڈر پاس ان سے بن نہیں رہا، جو ہے گلستان جوہر کا انڈر پاس نہیں بن رہا، پھر اس کے علاوہ کورنگی کا اور ڈیفنس کا اوور پاس یا جو برج ہے وہ فلائی اوور وہ ان سے نہیں بن رہا، جو کچھ پروجیکٹ تو وفاق کے، وفاق آپ اتحادی شارع بھٹو بنائی تھی وہ ٹوٹ گئی، پھر جو 13 ارب کی ہب کینال بنائی تھی وہ ٹوٹ گئی، تو مطلب کون سا حکومت ابھی تک نہیں ٹوٹی ہے، باقی جو چیزیں بنا رہے ان کے نصیب میں یعنی بانجھ ہے، یہ بانجھ انفرٹائل ہے، ان کے بطن سے کوئی منصوبہ نہ پیدا ہوا اور ہوگا بھی تو وہ بڑا نہیں ہوگا۔ ایم کیو کیسے دیکھ رہی ہے؟ آپ کا کام سوال کرنا، آپ نے پوچھا آپ نے کہا ایم کیو پہ اثر پڑا، میں نے کہا ایم کیو کے لوگ اور جماعت کراچی کے درد کو، کراچی کے مسئلوں کو، کراچی کے عوام کی نفسیات کو سمجھ ہی نہیں سکتا جو کراچی جو ایم کیو سمجھتی، میں نے تو بتا دیا اثر نہیں پڑے گا ایم کیو۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔